Hello everyone, welcome in lecture 7 of English idioms and phrases. In this lecture, we will study 10 idioms from 61 to 70. So let's start from 61. A bone of contention, झगड़े की वजह। कोई भी बात जो झगड़े का बायस बने उसके लिए अ बोन ऑफ कंटेंशन का इडियम यूज़ किया जाता है। एज यू कैन सी इन दिस एग्जांपल, दो डॉग्स जो हैं वो एक बोन के ऊपर लड़ाई कर रहे हैं। तो अगर हम इस इडियम के ओरिजिन की बात करें तो एक्चुअली इसका ओरिजिन ऐसे शुरू किया गया कि दो कुत्ते कहीं पे भी हों तो नॉर्मली उनके दरमियान में अगर एक बोन के ऊपर फाइट शुरू हो जाए तो कोई भी इस बात के ऊपर राज़ी नहीं होता कि वो बोन जो है वो दूसरे को मिले, तो वो जो है झगड़े की एक वजह होती है। तो लेट्स सी द एग्जांपल ऑफ दिस इडियम। दिस हाउस इज़ अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन टू ब्रदर्स। ये घर जो है दो भाइयों के दरमियान झगड़े की वजह है, और ये बोन ऑफ कंटेंशन पॉलिटिक्स में हो सकती है, इवन के रिलीजन के हवाले से भी आपकी कोई बातें हो सकती हैं, आपकी प्रॉपर्टी के हवाले से कुछ बातें हो सकती हैं। तो यहाँ की जो बातें होती हैं, यहाँ के जो मामलात होते हैं, यहाँ के जो झगड़े होते हैं, उसके लिए हम बोन ऑफ कंटेंशन का ईडियम यूज़ करते हैं। अबव बोर्ड, शक से बालातर। कोई भी बात या कोई भी चीज़ है जिसके अंदर आपको ज़रा सा भी शक ना हो, बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर हो, सामने पड़ी हुई हो, आपको उसमें कोई डाउट ना हो, तो एट दैट प्लेस वी यूज़ द इडियम ऑफ अबव बोर्ड। तो लेट्स सी इट्स एग्जांपल। ऑल हिज डीलिंग्स आर अबव बोर्ड। उसके तमाम मामलात, उसकी तमाम डीलिंग्स जो हैं वो शक से बालातर हैं। अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, अचानक आने वाली मुसीबत। एज़ यू नो वेरी वेल के आसमान के ऊपर से इस तरह के बोल्ट तो गिरते नहीं हैं। अचानक से कोई इसी तरह की चीज़ है जिसको बंदा एक्सपेक्ट ना कर रहा हो और वो आपके सर के ऊपर आके लगे। आप इमेजिन आप एक ग्राउंड में खड़े हैं, किसी जगह पे खड़े हैं, तो एकदम से आसमान के ऊपर से एक अनजानी सी चीज़, नागहानी सी मुसीबत आपके सर के ऊपर पड़ती है। आपके सर के ऊपर ऐसे तरह का कोई बोल्ट पड़ता है जिसको आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे होते। तो इस तरह की सिचुएशन के लिए हम अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का इडियम यूज़ करते हैं, अचानक आने वाली मुसीबत। लेट्स सी इट्स एग्जांपल। हिज फादर्स डेथ वाज अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू फॉर हिम। उसके वालिद की डेथ उनके लिए अचानक करने वाली एक मुसीबत थी। अ फेयर वेदर फ्रेंड, मतलबी दोस्त। ऐसा दोस्त हो जो कि सिर्फ फेयर वेदर में, जब अच्छा मौसम हो उसमें आपके साथ हो, लेकिन जब मुश्किल का वक्त आए, इस तरह का वक्त आपके ऊपर आ जाए, वो आपसे किनारा कशी इख्तियार कर ले, तो उस तरह के दोस्त के लिए, ऐसे दोस्त के लिए हम अ फेयर वेदर फ्रेंड का इडियम यूज़ करेंगे। लेट्स सी दिस इडियम इन अ सेंटेंस। अ फेयर वेदर फ्रेंड ऑलवेज लीव्स इन एडवर्सिटी। एक मतलबी दोस्त आपको मुश्किलात में, मुश्किल वक्त में आपको अकेला छोड़ देता है। अ हार्ड पिल टू स्वॉलो, सख्त तजर्बा। जैसे कि कुछ टैबलेट्स को खाना बनने के लिए मुश्किल होता है, और ये आपके सामने एक मौसूफ़ नज़र आ रहे हैं, उनके लिए भी शायद ये जो पिल खाना है बहुत मुश्किल है, और उनके लिए एक सख्त तजर्बा है। तो ऐसा कोई भी काम और ऐसा मुश्किल काम जिसमें आपको बड़ा एक सख्त तजर्बा मिले, आपको सख्त मेहनत करनी पड़े और बड़ी मुश्किल से कोई चीज़ हासिल करनी हो, तो इन दैट केस वी यूज़ द इडियम ऑफ अ हार्ड pill to swallow. So let's see this idiom in a sentence. Examination proved a hard pill for me to swallow. कि एग्जामिनेशन जो है
میرے لیے ایک ہارڈ پل ٹو سوالو سے کم نہیں تھا، یا میرے لیے ایک سخت تجربے سے کم نہیں تھا۔ خیر صرف ان کے لیے نہیں، آپ سب اسٹوڈنٹس کے لیے بھی یہ جو ایگزامینیشن ہوتے ہیں ہارڈ پل ٹو سوالو ہوتے ہیں۔ ایم آئی رائٹ؟ مجھے آپ کومنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا کہ یہ جو ایگزام ہوتے ہیں ہارڈ پل ٹو سوالو ہوتے ہیں یا نہیں ہیں، یا میں بس ایسے ہی بات کر رہا ہوں۔ آپ کے رپلائی کا انتظار مجھے رہے گا۔ آل مون شائن، صرف دکھاوا، کوئی بھی چیز جو صرف دکھاوے کے لیے پیش کی جائے، جیسے کہ فل مون آپ کو ایک نظر آ رہا ہے، اس کی ایک فل روشنی ہے، بس خوبصورت لگ رہا ہے، اور کوئی بھی چیز جو آپ ویسے ہی دکھاوے کے لیے شو کرتے ہیں، اس کو اچھا پیش کرتے ہیں، اس کے لیے ہم آل مون شائن کا ایڈیم یوز کرتے ہیں۔ تو لیٹس سی دس ایڈیم ان ایگزامپل، ہی ٹاکس مچ آف ہز ویلتھ بٹ اٹ از آل مون شائن۔ وہ جو ہے اپنی دولت کے بارے میں ہمیشہ بات کرتا رہتا ہے، یا ہر وقت بات کرتا رہتا ہے، لیکن صرف یہ ایک دکھاوا ہے۔ A jack of all trades، ہر فن مولا ہر فن ادھورا۔ ایسا کوئی بھی بندہ جو کہے کہ مجھے ہر فن آتا ہے، میں کٹنگ بھی کر لیتا ہوں، میں مستری بھی ہوں، میں پینٹر بھی ہوں، میں میکینک بھی ہوں، میں باربر بھی ہوں، میں بلا بلا ہوں، تو ایسا جو بھی بندہ ہوتا ہے جو ہر فن میں پنگے لیتا ہے لیکن اس کی کوئی بھی ایکسپرٹی نہیں ہوتی، اور جیک آف آل ٹریڈز جو ہوتا ہے وہ بالکل جیک تو ہوتا ہے ہر فن کا، لیکن وہ اس کا ماسٹر نہیں ہو سکتا۔ ایکچولی یہ جیک کا جو ورڈ ہے یہ پاس کے اندر ریپریزنٹیٹیو آف کامنز کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، اور اگر ایسا کوئی بھی جیک یا ایسا کوئی بھی بندہ جو ریپریزنٹیٹیو تھا جو کہتا تھا کہ میں دنیا کا ہر کام کر لیتا ہوں، تو اس کے بارے میں یہی سمجھا جاتا تھا کہ جناب جیک آف آل ٹریڈز ہیں لیکن یہ ماسٹر آف نن ہوں گے۔ تو اسی طرح کی ایک ایگزامپل اور ایک سینٹنس آپ کے سامنے ہے، ہی از جیک آف آل ٹریڈز بٹ ماسٹر آف نن، کہ وہ تمام جو ہے فن کا مولا ہے لیکن ماسٹر آف نن، ایکسپرٹی اس کی کوئی نہیں ہے۔ اور پریکٹیکل لائف میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی جیک آف آل ٹریڈز ہوتا ہے تو وہ ایک سنگل چیز کے اندر ایکسپرٹ نہیں ہو سکتا، وہ مختلف کام تو کر سکتا ہے لیکن ایکسپرٹیز نہیں آتی۔ ایکسپرٹیز کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ کی کوئی نہ کوئی اسپیشلٹی ہو۔ ایٹ ونز فنگرز اینڈ، فر یاد ہونا یا انگلیوں کے اوپر یاد ہونا، جیسے آپ بھی کبھی کبھی نا کاؤنٹنگ کرنے کے لیے یا کوئی بات کرنے کے لیے آپ فنگر کے اینڈز کے اوپر جو ہے نا کچھ نہ کچھ کاؤنٹ کر رہے تھے، تو اسی طرح کی کوئی بھی باتیں جو آپ کو زبانی یاد ہوتی ہیں ایکچولی، ان کے لیے ہم ایٹ ونز فنگرز اینڈ کا پھریز یوز کرتے ہیں۔ لیٹس سی دس اٹس ایگزامپل، آل دا فارمولاز آف میتھمیٹکس آر ایٹ مائی فنگرز اینڈ، کہ میتھ کے سارے فارمولاز جو ہیں مجھے فر یاد ہیں، جیسا کہ آپ نے ڈیریویشن اور انٹیگریشن اور ڈی مورگن لا کے فارمولاز یاد کیے ہوں گے اپنے فنگر ٹپس کے اوپر، ایسے ہی جب کوئی بندہ ساری باتوں کو فر یاد کر لیتا ہے تو اس کے لیے ہم ایٹ ون فنگرز اینڈ کا فریز یوز کرتے ہیں۔ A round peg in a square hole، بے محل بے مکہ۔ A round peg ایک راؤنڈ قسم کا گول سا ٹکڑا جو ہے، اگر آپ ان سکیئر ہول، اس طرح کے سکیئر ہول میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ چیز بے محل بے موقع ہوتی ہے، اس کے اندر فٹ نہیں آتی۔ آپ جیسے بھی تراش خراش کر کے اگر اس راؤنڈ پیگ کو یہاں کے لگا بھی دیں گے تو پھر بھی یہ جو ہے وہ پورا نہیں آئے گا، یہ یہاں پہ انفٹ رہے گا۔ تو ایسی بھی کوئی چیز جو اپنی اصلی جگہ پہ نہیں ہوتی، اس کے لیے ہم راؤنڈ پیگ ان اے اسکوئر ہول کا ایڈیم یوز کرتے ہیں۔ تو لیٹس سی اٹس ایگزامپل،
A mechanic has been put in the job of an artist. He is round peg in a square hole. کہ ایک جو میکینک تھا اس کو آرٹسٹ کی جاب کے اوپر لگا دیا جائے گا. تو دیکھیں کتنی بے تکی سی بات ہے. تو جب ہم نے اس کو آرٹسٹ کی جاب پہ ایک میکینک کو لگا دیا تو ہی از راؤنڈ پیگ ان اے اسکوئر ہول. وہ بھی بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ ایک راؤنڈ پیگ کو ایک اسکوئر ہول میں لگا دیتے ہیں یا لگانے کی کوشش کرتے ہیں, وہاں پہ وہ انفٹ ہی رہے گا اور وہ آپ کے اس طرح کا کام نہیں کرے گا جو آپ اسے کام لینا چاہتے ہیں. ایٹ ونز بیک اینڈ کال کے اشارے پر اگر کوئی بھی کام جو ہے صرف ایک اشارے سے یا چٹکی سے کر لیا جائے اور بندہ وہ کام کرنے کے لیے تیار ہو تو اس کے لیے ایٹ ونز بیک اینڈ کال کا ایڈیم یوز کر لیا جاتا ہے. ایکچولی بیک کا ورڈ تقریباً 14 سینچری کے اندر جو ہے یہ بیکن کے لیے یوز کیا جاتا ہے, جس کا مطلب اشارہ ہے. اشارہ اور ساتھ میں دیکھیں کال ہوگی, تو جب دونوں مل کے تو ایسا کوئی بھی بات جو آپ ایک اشارے پہ کرتے ہیں, ایک اشارے پہ اس کام کے لیے تیار ہو جاتے ہیں, تو ایٹ دیٹ پلیس وی یوز ایٹ ونز بیک اینڈ کال. آپ اس ایگزامپل میں دیکھ سکتے ہیں کہ ایک کوئی آفس کے ورکر ہیں جو کہ کال پہ لگے ہوئے ہیں. مائٹ بی پاسبل کہ ان کو کوئی کام بتایا گیا تھا تو ایک اشارے پر بیک اینڈ کال کے اوپر وہ کام کرنے کے لیے ریڈی ہیں. وی آر ایٹ دا بیک اینڈ کال آف آور پریزیڈنٹ, کہ ہم جو ہے اپنے پریزیڈنٹ کے اشارے پہ ہیں. وہ کوئی بھی ہمیں آرڈر دیں گے تو ہم وہ کام جلدی سے کرنے کے لیے تیار ہیں. تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو. اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ نگہبان.